عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور الحمدللہ ہم فرش اعضاء پر مولا ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جو لوگ شروع سے آئے ہیں نماز کے پہلے سے تو وہ کافی وقت سے ہیں، اور عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا یہ صحیح ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایکسپرٹس کے حساب سے 40 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ عام طور پر ایک بیٹھک اور ایک گفتگو، ایک لیکچر، ایک پروگرام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل ملا کے 40-45 منٹ ختم ہونے والا ہے۔ ہم یہ بس آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے جذبات ہیں کہ اس فرش اعضاء پر دنیا کے ایکسپرٹس اور عام حالات اور عام نفسیات اور عام طاقت کی بنیاد پر تھوڑی ہم آتے ہیں، یہاں سے جذبہ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں 1400 سال بعد کسی کا غم تازہ دنیا میں رہ سکتا ہے؟ دنیا کے لوگ اچھے ماں باپ اور اچھے فرزند، بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بھی سال 2 سال، پہلے 3 دن، 40 ماہ، 1 سال، دوسرا سال، پھر تاریخ آ گئی، وقت آ گیا، موقع آ گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، فرما بردار نے اصالِ ثواب کیا، یاد کیا۔ 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد کوئی کسی اپنے باپ دادا کو جذباتی طور پر یاد کر کے غمگین تو نہیں ہوتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ فرش اعضاء پر آنا بھی ایمان کی حرارت کی بنیاد پر ہے، اور حسین کا ذکر بھی اپنی جگہ پر ایک لاجواب معجزہ ہے۔ سلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور ظاہر ہے کہ محرم کا بس عشرے میں سے 5 دن گزر چکے، چھٹا دن ہے، دیکھتے دیکھتے لمحوں میں گزر جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے مومنین دور دراز سے بھی تشریف لائے ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ذکر بہت زیادہ مختصر ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ انشاءاللہ آپ لوگ تھک جائیں۔ بہرحال معقول طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ حق ذکر ادا ہو، حالانکہ مکمل طور پر حق ذکر ادا ہو نہیں سکتا۔ یہ ذکر وہ ہے ہی نہیں جو کبھی ختم ہو جائے۔ اسی لیے میں جملہ عرض کرتا ہوں، اجازت سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ کسی بزرگ کا سنا ہوا تھا، میں بار بار اس کو اپنے بیانوں میں بھی، نہ میرا کوئی ارادہ تھا نہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پہ بات آئی ہے۔ حسین کا ذکر ایسا ہے کہ جسے بہت تفصیل سے بیان کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا معجزہ ایسا ہے کہ بہت شارٹ بیان کریں تو ادھورا نہیں رہ جاتا، کم بیان کریں تو ناقص نہیں، زیادہ بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ اب جس کا جتنا ظرف ہے وہ اس بارگاہ میں آئے اور اپنی معرفت کی پیاس بجھائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا عنوان گفتگو ہے امام کی نصرت کے تقاضے اور آثار۔ کیا ریکوائرمنٹس ہیں امام کی نصرت کے، اور اس سے کیا بینیفٹس اور امپیکٹس ملنے والے ہیں، کیا آثار ہیں، خاص طور سے واقعہ کربلا کی روشنی میں۔ پوری ہماری جو پہلی شب سے گفتگو ہے اور آخر تک رہے گی وہ کربلا ہی کے آئینے میں ہے، چونکہ بہرحال مناسبتیں ہوتی ہیں تو تاریخ اپنے آپ ہمارے ذہن کو اور ہمارے دلوں کو، جذبات کو آمادہ کرتی ہے اسی پس منظر میں کہ امام کے نصرت کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کے آثار اور فائدے کیا ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی جو اعلان ہوا، اس حوالے سے بھی میں عرض کروں، جو تقریر ہوئی محترم محسن صاحب کی، اس کے حوالے سے بھی دونوں باتیں ایک طرح سے ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ کہا گیا کہ آپ اس سینٹر کا خیال کریں، اس کو چلائیں، اس کی تقویت کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ شہدائے کربلا کی خصوصیات میں سے، نصرت امام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے بصیرت، یعنی حالات کو سمجھنا، ذمہ داری کو پہچاننا، بیدار رہنا، اویئر رہنا، اور خاص طور سے جب فتنے ہونے لگیں تو ایسے میں حق اور باطل کے درمیان پہچان حاصل کرنا۔ اور اس بصیرت کی راہ میں یہ جتنے ہمارے پاس مراکز ہیں، جو سینٹرز ہیں، ان کا بھرپور رول ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا میں سفر سے جا رہا ہوں، امام نے کہا اگر سفر سے جا رہے ہو قیام کرنا ہے تو یاد رکھنا ایسی جگہ جانا جہاں پر کوئی نہ کوئی تمہیں دین بتانے والا ہو، کوئی دین کا ذریعہ ہو، دین سمجھنے کا ذریعہ ہو، ورنہ
तुम सफ़र भी ना करना। मैं मफहूम बता रहा हूँ इस वक्त, बिल्कुल अल्फाज हुबहू नहीं है, मंसूब इमाम की हदीस है। यानी जैसे आप किसी आबादी में जाना चाहते हैं, किसी दूर दराज इलाके में जाके क़ियाम करना चाहते हैं, तो आप वहाँ के नेबरहुड को देखते हैं ना कि भाई कोई ग्रोसरी के लिए स्टोर है कि नहीं है। हमारे लोग देखते हैं कि भाई हलाल खाना और हलाल चीज़ें कहाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है कि नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं कि नहीं हैं, कहीं हम जाके जंगल में पहाड़ों के दरमियान बियाबान में फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे जान को खतरा हो। का बस यही कैफियत है। अगर जान को बचाने की बात है तो वहाँ हॉस्पिटल्स और मादी ज़रूरतों की चीज़ों की बात होती है, और जहाँ दीन बचाना हो तो वहाँ मरकज़ हुसैनी की बात होती है, वहाँ इस्लामी मराकिज़ की अहमियत होती है। हाँ ठीक है, खर्चा बचाना है, ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है आप ऑनलाइन सुनने का कभी ऐसे भी ख्याल होते हैं ना कि मसलन फर्ज करिए कि अब तो माशाल्लाह से यूट्यूब में चीज़ें मिल जाती हैं सुनने को, कभी कोई मुनासिबत में बैठ के थोड़ा सा याद कर लिया और थोड़ा सा याद रखें। अगर हमने अपने दीन को सीरियस नहीं लिया तो एक नस्ल गुजरते गुजरते सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा, और इसके लिए इन मराकिज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इतनी अहमियत है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मैं तो फिर भी कहूँगा कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो सेकेंड स्टेज पे है, उससे पहले हमारा पार्टिसिपेशन करना, इसमें हिस्सा लेना, इनके प्रोग्राम्स में आना, शरीक होना, बेदार रखना, क्योंकि ये खुद अपनी जगह पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ नेमत है, और अगर इस नेमत का इस्तेफादा ना किया जाए तो रोज़ क़यामत जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये इहयाए अम्र इमामत की मकामात हैं, यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इसमें शिरकत करना चाहिए। शब जुमा का प्रोग्राम यहाँ पे होता है। शब जुमा की ज़ाहिर है कि हम यहाँ इतने मसरूफ़ रहते हैं कि वीकेंड्स की बातें होती हैं, ठीक है, जितनी वीकेंड की फुर्सत है उतनी वीकडे में नहीं रहती, एक दबाव और प्रेशर तो सबकी ज़िंदगी में, और रियलिस्टिक होकर बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी वक्त की अहमियत तो है, रात की अहमियत है, टाइम की अहमियत है, रोज़े आशूर की अहमियत अपनी जगह पर है। आप जब चाहें मजलिस करें मगर रोज़े आशूर की बात अलग है, जब चाहे आप रोज़ा रखें मगर माह रमज़ान की बात अलग है, जब चाहे तवाफ़ करें मगर हज का ख़ास वक्त मुअय्यन है, ऐसे शब जुमा का वक्त मुअय्यन है। अगर हम हर शब जुमा नहीं पहुँच सकते, इस सेंटर में जो भी सेंटर आपके करीब हो, तो कम से कम कोशिश करें कि किसी न किसी शब जुमा में पहुँचें। और कुछ नहीं, जाहिर है कि कई बातें होती हैं कि बच्चों के लिए कोई अट्रैक्शन का काम हो, कोई फ़न की बातें हो, कुछ और हो, कोई शब जुमा कुछ और नहीं हो सकता, कम से कम नमाज जमात, दुआ कुमैल, इमाम हुसैन की ज़ियारत। हमारे उलमा की तारीख में रहा है, दस्तूर रहा है कि वो नजफ़ से बहुत से उलमा करबला हर शब जुमा पैदल चल के जाते थे। ये शब जुमा की अहमियत के हवाले से है। तो शब जुमा का प्रोग्राम, रोज़े जुमा, नमाज जुमा एक इबादत भी है अपनी जगह पर, एक इज्तिमाई एक्टिविटी भी है, एक सोशल एक्टिविटी भी है। तो नमाज जुमा की अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाकायदगी के साथ नमाज जुमा का एहतमाम है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अगर नहीं ला सकते, जो सेंटर आपके करीब हो, अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा फासले दूर हैं, तो कोशिश करेंगे कभी ना कभी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर हमारे पास रेगुलर और बाकायदगी के साथ मुकम्मल तौर पर संडे स्कूल और इमाम स्कूल है, आप लोग जानते ही हैं। ये सब हमारी ज़रूरत है, यानी इनको इस्टेब्लिश करना भी जिम्मेदारी है, और जब हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाएं। कोई ये ना कहे कि नहीं चलो फिर दो जवाब देने पड़ेंगे, बनाए नहीं, बनाना भी है, फिर उससे भरपूर फ़ायदा उठाना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम मैं तो आखिरत के सवाल की बात बाद में करूँगा, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। हमारी ये दुनिया की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी औलाद सच्चे तौर पर मुसलमान बनकर रहे, तो ये वो मराकिज़ हैं जहाँ से ईमान और इस्लामी तालीमात आम की जा सकती हैं। हम बशर्त ये कि हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में सीरियस लें। आम तौर पर होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी औलादें, हमारी नस्लें बहुत ज़्यादा आइडियली तरीके से, बहुत आइडियल तरीके से मोमिन और परहेज़गार बन जाए, मगर हम अपने आप को ज़रा सा ईज़ी लेते हैं। अब इस ज़माने में ये सब अलग अलग स्टैंडर्ड्स चलने वाले नहीं हैं। ख़ास तौर से आज के ज़माने के जो साफ शफाफ और इनोसेंट बच्चे हैं, ज़रा कि उन पर बोलने से ज़्यादा वो जो देखते हैं उन बातों का असर पड़ता है। सरबात पढ़ते हैं और फिर जहाँ हिस्सा लेना है, इसको आबाद रखना है, साथ ही साथ इसका फाइनेंशियल सपोर्ट। जाहिर है कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ बगैर खर्च के नहीं चलती, और आप जाहिर है कि इसके खर्चे हैं और मुसलसल रहेंगे। इसको खर्चा ना कहें, इसको इन्वेस्टमेंट समझें, और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, यही सेविंग है। बचत तो यही है, बाकी
جو کچھ ہے وہ دنیا میں خرچ ہو رہا ہے، اور وہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، الحمدللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. امام حسین کا نام، امام حسین کا مرکز، امام حسین کی نسبت ایسی جاذبیت رکھتی ہے کہ دنیا کی حکومتیں ٹیکس لینے کی، ٹیکس وصول کرنے کی نہ جانے کیسی کیفیتیں ڈھونڈتی ہیں، مگر یہاں بن مانگے لوگ لا کے دیتے ہیں. امام حسین کے نام پر جتنا خرچ ہوتا ہے ایک سال کے محرم میں، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں. نہ جانے کسی ملک یا کتنے ملکوں کا بجٹ ہو جو امام حسین کے نام پر دل سے لوگ دیتے. تو ہم آپ دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. خدا کرے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے. مگر پلاننگ کو جیسا کہ ہم نے خود بھی بارہا مشورہ دیا ہے کہ اگر مومنین جمع ہو کر کے ایک ساتھ ایڈ آف کر سکتے ہیں تو کیوں خواہ انٹرسٹ کا ایک بوجھ جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ چل پڑے اور چلتا رہے. اور یہی نہیں، میں آئندہ نسلوں خاص طور سے نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمیں کم سے کم ڈریم بڑے دیکھنے چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے. بہتر تو یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں ایک ساتھ چلے. تعلیم اور تربیت، ایجوکیشن بھی ایک جگہ پہ دیں، پرسنالٹی بلڈنگ بھی امام حسین کی قربانی اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ہو. وہ سینٹرز آپ کے نارتھ امریکہ میں بھی زیادہ ایکٹیو اور کامیاب ہیں کہ جو ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، فل ٹائم اسکول دیتے ہیں اور اسی ماحول میں دین بھی سکھاتے ہیں اور اسی ماحول میں تربیت بھی ہوتی ہے. تو ہمیں آئندہ کا بھی سوچنا چاہیے، قدم آگے بڑھانا چاہیے انشاءاللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. امام حسین کا نام لے کر یا علی کہہ کر کہ سیدہ کی طفیل تصدق میں، قرآن کے سہارے میں اگر خدا کی راہ میں ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو خدا بندیانوں ہمیں ہم کامیابی سے ہمکنام کر دے گا. سرباز پڑھیں محمد. بصیرت پیدا کرنے کے لیے، بیدار ہونے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کے لیے یہ مراکز اہم ہیں. کہاں تک پہنچنا ہے؟ منزل تسلیم و رضا تک. اگر میں دوبارہ گن دوں، جو گنتی سے بتا دوں کہ جو ہم نے شروع سے بحث کی امام کی نصرت کے تقاضوں میں، امام کربلا کے شہداء کے جو اوصاف اور صفات اور کوالٹیز ہیں، اس میں ایک محبت کی گہرائی میں جائیں، عشق، محبت کے ساتھ اطاعت، اور جب اطاعت آگے بڑھتی ہے تو وہاں مقام تسلیم اور مقام شوق ہوتا ہے. وہی بات جو بھی آپ سن رہے تھے کہ تسلیم ہو جانا. امام نے کہا تنور میں بیٹھ جاؤ. یہ نصرت امام کا کمال ہوتا ہے. امام نے کہا تنور میں بیٹھ جاؤ. بس اس سے ایک نتیجہ لینا ہے. واقعات تو آپ نے سن لیا. نتیجہ کیا ہے؟ چاہنے والے ناصر کا کام ہے خود کو سبمٹ کر دینا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. نصرت کا تقاضا ہے تسلیم ہو جانا، بے چونو چرا امام کے حکم کو مان لینا. اس کا اثر کیا ہے؟ قرآن مجید بھی کہتا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے جن کے لیے ظالموں نے آگ کو روشن کیا، ان کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی. جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، مگر قرآن نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. میں رتبہ ملا نہیں سکتا. جناب ابراہیم اور اولو العزم پیغمبروں کا مقام تو بہت بلند ہے، یہاں کوئی تقابل اور کمپیریزن اور ٹکراؤ نہیں ہے، مگر نتیجہ ہمیں بتاتا ہے کبھی آگ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار بنتی ہے تو ایک ناصر امام جب تسلیم ہو کے تنور میں بیٹھ جاتا ہے. ناصر امام کے لیے آگ گلزار بن جائیں. تقاضا تسلیم ہو جانا، اثر اور فائدہ جو نبیوں کو خدا نوازے وہ ناصر امام کو نواز دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. بصیرت، سمجھنا، یہ نصرت کا بہت بڑا تقاضا. حالات کو پہچاننا، خصوصاً آج کا زمانہ فتنے کا دور ہے. ہم سب کو بیدار رہنا چاہیے. ہمارے قوم کے درمیان بھی الحمدللہ یہاں ایسا ماحول نہیں ہے، لیکن طرح طرح کی بحثیں، فتنے، خواہ مخواہ کے ٹینشن، ایسی باتیں جس میں ہم مین اسٹریم سے اپنے اہم چیلنجز سے رخ ہٹا دیں اور فروئی چیزوں میں بحث کر الجھ جائیں، اور گروہ بندیاں اور سختیاں اور نہ جانے سینٹر سے سینٹر، عالم سے عالم، گروہ. بھائی امام حسین اس بارگاہ کا نام ہے جہاں پر دل کی آنکھیں ایسے کھل جاتی ہیں کہ انہیں حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے میں پریشانی نہیں ہوتی. یہاں آنا چاہیے تاکہ ہم حق پہچانیں. بصیرت کہتے ہیں دل کی نگاہ کو. بصارت عربی میں کہتے ہیں ان آنکھوں سے دیکھنا. بصیرت کہتے ہیں جو سمجھ، جو قوت تشخیص،
ڈسیشن کا پاور، آپ فیصلہ لے سکیں، یہ بصیرت شرط ہے نصرت کے لیے. امام کی نصرت کرنا. کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو پتہ نہیں چل پایا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہو گیا دیکھتے دیکھتے واقعہ کربلا کا. بس بعض لوگوں کو پتہ چلا، ایک قدم پیچھے رہ گئے ذمہ داری سے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. ہمیشہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان بیدار رہے. کیسے؟ اس فرش ازا کا ایک کام یہی ہے کہ یہ بیدار رکھتی ہے. دیکھیے امام حسین نے اپنے پیغام میں بتایا، امام حسین کا ذکر زندہ کرتا ہے. اس لیے تو نیزے کی بلندی سے قرآن نے پڑھ کے سنایا تھا کہ نہ حسین ختم ہوا ہے، نہ حسین کو اس طرح سے کوئی ختم کر سکتا ہے. وہ خود بھی زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے. یہ دلوں کو زندگی دیتا ہے، دلوں کو زندہ رکھتا ہے. فرش ازا بیداری اور بصیرت کا بہت بڑا سورس ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اور پریکٹیکل لائف میں جائیں، علماء سے وابستہ رکھنا، ایکسپرٹس لوگوں سے جو واقعی معتبر ہوں، جن کے اندر کم سے کم اس لیول کا تقویٰ ہو کہ وہ خدا نخواستہ اپنے نفسانی خواہشات اور اپنی دنیا داری کے لیے لوگوں میں فتنہ پیدا کر کے وہ کوئی بات توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. ایسے نہ ہو، جو قابل بھروسہ ہوں، کوالیفائڈ ہوں، ان سے رہنمائی لیتے رہنا. بصیرت کے لیے اپنے ذہن کو آمادہ رکھنا. سوال یہ کہ بصیرت کیسے آئے گی؟ قوت تشخیص، حق و باطل کے درمیان، صحیح غلط کے درمیان سمجھ پیدا کرنے کی صلاحیت کیسے آئے گی؟ ایک، فرش ازا. دو، علم دوستی اور علماء کی ہمنشینی. تیسرے، اپنے ذات کو پاک رکھنا، کردار کو پاک رکھنا. عزیزو، اگر خدا نخواستہ ظرف حرام کھانوں سے، حرام آمدنیوں سے، حرام پیسوں سے ناپاک ہو جائے تو کسی مولوی، عالم، مجتہد، مرجع تقلید تو دور کی بات، رسول کا نواسہ کہتا رہے گا کہ میں فرزند رسول ہوں کہ نہیں ہوں، میرے سر پر رسول کا ماما ہے کہ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں میرے بابا کی تلوار ہے کہ نہیں ہے، میری جو سواری ہو میرے نانا کی ہے کہ نہیں ہے. بتاؤ، میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا؟ میں نے کسی حرام کو حلال کیا؟ لوگ کہہ رہے تھے، اے حسین کہنا کیا چاہتے ہو؟ لا نسمع ما تقول، ہم سمجھ نہیں پا رہے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ امام نے خود جواب دیا، تم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ مولعت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں. بصیرت کے لیے حرام غذاؤں سے، حرام کاموں سے، کثرت گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. تب ظرف آمادہ ہوں گے، بصیرت آئے گی. جب آنکھیں کھلیں گی تو کیا ہوں گے؟ کہ ہم جا کے اپنے زمانے کے حسین سے مل جائیں گے. توجہ کرتا ہوں، ہم جا کے زمانے کے حسین ملیں گے. یہ فرش ازا ہمیں پاک کرتی ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی خدا کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اس سے دل کا تقویٰ ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں جب دل کا تقویٰ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. جو بھی تقویٰ اختیار کرے خدا اسے فرقان دے گا، قوت بصیرت دے گا، حق اور باطل کے درمیان تشخیص پیدا کرنے کی صلاحیت دے گا. قرآن نے خود کہا کہ حسین اور حسین جیسی نشانیوں کا تذکرہ کرو تاکہ دل پاک ہو. جب دل پاک ہو جائیں گے تو تمہیں صحیح اور غلط سمجھنے کی خود اپنے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی. صلوات پڑھیں. آپ حضرات ہمارے خیال سے تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائیں تو بہتر ہوگا. صلوات پڑھیں. آج کی زندگی میں بھی، قدیم زمانے میں بھی، امیر المومنین کے زمانے میں بھی، ہر امام کے زمانے میں بھی حق اور باطل کو پہچاننا، حق پر قائم رہنا بہت اہم رہا ہے. دنیا کے اندر ایسے بھی دور گزرے ہیں جہاں پہ لوگ مسگائیڈ ہوئے یا کسی طرح سے انہوں نے خود ہی خود کو گمراہ کیا. کیسے؟ توجہ کا تعلیم، آپ محظوظ بھی ہوں گے، میں نتیجہ بھی دوں گا. کبھی کہا گیا کہ بھائی کلمہ کلمے کے مقابل میں ہے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ، ادھر بھی لا الہ الا اللہ. کبھی قرآن ادھر بھی ادھر نظر آتا ہے، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. بیچ کا راستہ یہ ہے کہ جو لوگ غلط لوگوں کے ساتھ گئے وہ تو غلط ہوئے. ایک آسان راستہ درمیان میں نیوٹرل اختیار کر لیا، خاموش ہو جاؤ، گوشے میں بیٹھ جاؤ. یاد رکھیں، خاموش گوشے میں بیٹھ جانا احقاق حق کے موقع پر، حق بیانی کے موقع پر جرم ہے. لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة
ذالک فرضیت بہ، حق کا ساتھ نہ دینا. امام حسین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں کیا، امیر المومنین کا ساتھ نہیں کیا. کیوں؟ کچھ نے حق کو پہچان کر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، بعض لوگوں نے حق کو پہچانا نہیں. حالانکہ رسول خاتم، وہ مکمل رسول تھے، ان کی رسالت کامل تھی، وہ خاتم تھے، وہ اپنا پورا پیغام مکمل کر کے جا رہے تھے. ان کی نگاہوں نے دیکھا تھا میرے بعد فتنے اٹھیں گے، لہٰذا حق کو پہچنوا دوں. تو کبھی ممبر سے اتر کے پہچنوایا، تو کبھی غدیر میں پہچنوایا، تو کبھی کہا علی مع الحق والحق مع علی. توجہ کا طالب، رسول اللہ نے حق کو پہچنوانے کا مکمل کام کیا. اب اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. بہت مشہور حدیث ہے نا، ہم آپ نے بہت سنا پڑھا ہے اس کو. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے. اچھا، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ چلے قرآن سے پوچھتے ہیں بھائی علی کس کے ساتھ ہیں؟ کیا علی کے ساتھ ہے؟ علی کس چیز کے ساتھ ہیں؟ کیا چیز علی کے ساتھ ہے؟ علی کس شخصیت کے ساتھ ہیں اور کون شخصیت علی کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ نے کہا علی مع الحق والحق مع علی. ٹھیک، اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن نے حق کس کو کہا؟ قرآن میں حق کون ہے؟ نمبر 1 ذالک بان اللہ هو الحق، قرآن کہتا ہے کہ اللہ حق ہے. توجہ کا طالب، اللہ حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق. ٹھیک ہے. نمبر 2 دو نمبر قرآن مجید کہتا ہے وشہدوا ان الرسول حق. اگر الفاظ پورے آیات میں نہ ادا کر سکوں تیزی سے بھی آگے بڑھنا. قرآن مجید کہتا ہے رسول حق، ایک اللہ حق، دوسری آیت رسول حق، تیسری آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دین حق. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ کیا حق ہے؟ رسول خدا حق، رسول حق، دین حق. قرآن مجید کیا ہے؟ وما ينطق وینطق عن الحق. قرآن کے لیے خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن حق. چلیں قرآن مجید نے ایک لسٹ دے دی حق کون ہے اور کیا ہے. خدا حق ہے، رسول حق ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے. کم سے کم اتنا تو ہمارے سامنے معاملہ قرآن سے طے ہو گیا. یہ بھی قرآن کہتا ہے اور بالکل ہماری کامن سینس سے بھی بات ثابت ہے کہ دو حق کبھی ٹکراتے نہیں، دو حق کبھی آپس میں ایک دوسرے سے کانٹریڈکٹ نہیں کرتے، دو حق کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوتا، دو حق ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے، دو حق ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے. توجہ کا یہیں پہ میں جملہ کہتا ہوں، دو عزادار حسین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے. ان کے سلیقے میں، فکر میں، انداز میں، پسند میں، مزاج میں، ان کے کھانے کے اسٹائل میں، پہننے کے اسٹائل میں، سوچنے کے اسٹائل میں، ان کی پرائرٹیز میں ذاتی طور پر فرق ہو سکتا ہے، مگر دو عزادار حسین بھی ہوں، دو دشمن ہوں تو یہ دونوں عزادار نہیں ہے، کم سے کم ایک عزادار نہیں ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. دو حق کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. اب رسول اللہ نے کہا حق علی کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ، تو یہ طے ہو گیا کہ کبھی دو حق جب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ٹکراتے نہیں ہیں، تو حق علی سے جدا تو نہیں ہو سکتا. اب اگر قرآن الگ آئے نظر آئے، علی الگ نظر آئے، خدا کا کلمہ الگ نظر آئے، علی الگ نظر آئے، رسول کا کلمہ الگ نظر آئے، علی الگ نظر آئے، اگر رسول کی رسالت کو الگ پیش کیا جائے، امیر المومنین کو الگ پیش کیا جائے، تو سمجھ لینا یہ کلمۃ حق یراد بہا الباطل، یہ حق کا کلمہ ہے جس سے باطل کا ارادہ ہو رہا ہے. رسول نے کہا اگر اللہ حق ہے تو علی اللہ کے ساتھ، اللہ علی کے ساتھ، محمد علی کے ساتھ، علی محمد کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، رسول علی کے ساتھ، علی رسول کے ساتھ، دین علی کے ساتھ اور علی دین کے ساتھ. اگر علی نہیں تو نہ خدا ملنے والا، نہ دین ملنے والا، نہ رسول ملنے والے، نہ قرآن ملنے والا.
کرو مشکل کشالی رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک موقع آئے گا جب قرآن کو امیر المومنین کے مقابلے میں لایا جائے گا. تو قرآن نہیں، رسول کریم وہ قرآن نہیں، وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، وہ کاغذ کے پارے ہیں، وہ قرآن نہیں ہے. کبھی نمازوں کو امام وقت کے سامنے مقابلے میں لایا جائے گا، کبھی رسالت کے کلمے کا اظہار ہوگا. حق کا ایک ہی معیار ہے، کب بصیرت. لہٰذا سب کو یہ موقع نہیں ملا جو امیر المومنین کی نصرت کر سکے، سب کو یہ نہیں موقع مل سکا جو امام حسین کی نصرت کر سکے. کیوں؟ ان کے پاس بصیرت نہیں تھی. ہماری جانیں قربان جائیں شہدائے کربلا پر، جن کی آنکھیں ظاہری طور بھی کھلی ہوئی تھیں اور دل کی آنکھیں بھی اتنی کھلی تھیں کہ لاکھ فتنوں کے باوجود انہوں نے امام حسین کے قدم پر مر جانے کو ہی زندگی سمجھا. اور یہی کمال ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے اور یہ بات بڑی عجیب کیفیت ہے شہدائے کربلا کے احساسات اور امام حسین کے اظہارات ان کے حوالے سے. میں آگے کی تذکروں میں مجلسوں میں عرض کروں گا. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ بصیرت کے ساتھ کیا چاہیے. کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہے، اندازہ بھی ہے، ماشاءاللہ سائنٹیفلی بھی ہے، اسمارٹ بھی ہے، لیکن بصیرت کے ساتھ رک جانا نہیں ہے. اگر تمام کوالٹیز کو جوڑ کے ایک کے ساتھ چلے، محبت چاہیے، عشق چاہیے، اطاعت چاہیے، جو لوگ شروع سے ساتھ ہیں وہ زیادہ بہتر ہمارے ہم سفر ٹھہریں گے. تسلیم ہے اور اس کے ساتھ بصیرت ہے. بصیرت کے ساتھ ایک لفظ قرآن کا ہے جس کو کہتے ہیں ہجرت. ہجرت کے لفظی معنی کیا ہے؟ میں آپ لوگوں کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس امید میں یقین کے ساتھ آپ کی توجہ میں تیزی سے بولتا ہوا جا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے میں ہر روز اقرار کر رہا ہوں کہ یہ فنون خطابت اور آریٹری اصول کے خلاف ہے کہ آپ تیز جلدی بہت سی باتیں بیان کر دیں. لیکن ہم یہاں خطابت یا کچھ فن تھوڑی دکھانے کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو قرآن لینا ہے حسینیت کی روشنی میں. امام حسین کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے ظرف کو اتنا بڑھا دینا کہ اس دسترخوان سے جتنا ہو سکے معنوی غذائیں لے لیں. زندگی کا کیا پتا، کل کا کیا بھروسہ، آئندہ سال کا کیا بھروسہ. جب موقع ملا ہے محبت و غم حسین نے یہاں کھینچ کے ہمیں بلا لیا ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا یہاں سے معنوی تبرک لے لیں، ظاہری تبرک کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. ہجرت، قرآن مجید نے ہجرت کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. ہجرت کا مطلب کیا؟ ہمیشہ ٹریول کرتے رہے. ہجرت کا اصل معنی ہے مائگریشن. جنہوں نے دین کے لیے، رسول کی نصرت کے لیے، حجت الہی کی نصرت کے لیے مائگریٹ کیا، جگہیں بدل دی، اپنا گھر چھوڑ دیا، ان کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے. لیکن یہ صرف ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں ہے کہ آپ کوئی جگہ، کوئی پلیس چینج کرتے ہیں. نہیں، یہ مائگریشن ایک مائگریشن ہوتا ہے اسپریچول مائگریشن، معنوی سفر، معنوی ہجرت جو ہر زمانے میں. وہ کہاں سے کہاں تک ہوگی، اس کا بگننگ پوائنٹ کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے. کہا ہجرت کفر سے ایمان کی طرف، مادیت سے معنویت کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف، اچھائی کے کمتر درجے سے اچھائی کی بلندی تک. ہمیشہ یاد رکھیں یہی وجہ ہے فرش ازاں روز ہونے والا ایک جیسا کام نہیں ہے. فرش ازاں ایک معنوی سفر ہے جو ہجرت میں ہمیں آگے لے جا رہا ہے. آگے بڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. کہاں تک پہنچنا ہے؟ اب اثر سنیے. ہجرت نصرت کا تقاضا. اثر کیا بھائی؟ نصرت امام کی کہ تقاضے اور آثار. آثار اثر کا پلورل ہے، تقاضے کا پلورل ہے. تقاضا یعنی ریکوائرمنٹ، ایمان، اثر یعنی فائدہ اور اس کا امتحان. ہجرت ضرورت ہے، نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ہجرت کریں مادیت سے معنویت کی طرف، اچھائیوں کی طرف. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہاں تک پہنچیں گے ہم؟ منزل کیا ہوگی؟ ڈیسٹینیشن کیا ہوگا؟ توجہ کا تعلیم. کہاں تک پہنچیں گے؟ کہ حسین وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک ذہن انسانی جا بھی نہیں سکتا. وہاں تک بھی پہنچا دیں گے جہاں تک جانے کی شاید خواہش بھی نہیں ہوئی تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بلند ہو سکتے ہیں. دیکھیے جناب سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو بیان کیا گیا، ظاہر ان کی بہت بڑی حکومت تھی، ان کا قبضہ تھا ہواؤں پر، ان کا کنٹرول تھا ہوا پر. تو کیا ہوتا تھا؟ حضرت سلیمان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کا کنٹرول ہواؤں پر تھا، تو وہ ایک رات میں 1 مہینے کا سفر طے کرا دیتے تھے. یہ مادی ہجرت تھی اس زمانے میں. ظاہر ہے آج کے زمانے میں ٹھیک ہے جو بڑے بڑے چیزیں، بڑے بڑے وسیلے بن گئے ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے جناب سلیمان کا ہوا پر اتنا کنٹرول تھا کہ ایک شب یا اس سے کچھ کم عرصے میں اتنا سفر طے کرا دیتے، اتنی مسافت، اتنا ڈسٹنس طے ہو جاتا تھا کہ 1 مہینے میں جتنے سفر کو طے کیا جا سکتا ہے.
اب امام حسین کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ بالکل جو باتیں آپ جانتے ہیں ہماری آپ کی میموریز میں پائی جاتی ہیں، وہیں سے میں مثال دیتا ہوں، امام حسین کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلے پہلے بگننگ پوائنٹ رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ جو سب سے کمتر مقام، توجہ کا تعلیم، یہ فزیکل جرنی نہیں ہے، یہ اسپریچول جرنی ہے، یہ روحانی سفر ہے۔ امام حسین کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ نصرت کا اثر کیا ہے؟ ہم نے حسین کی طرف ہجرت کی تو امام حسین ہمیں لے کے کہاں تک جاتے ہیں؟ کہاں تک لے جائیں گے؟ چلیں سب سے پہلے دیکھیں کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور معنویت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے سب سے بالکل نچلی سطح، سب سے پست مقام، سب سے آخری منزل کردار کی کون سی ہے؟ توجہ کا تعلیم۔ سب سے بڑی برائی کیا ہے جس کا الزام بھی برا ہوگا؟ ظاہر ہے بڑی لسٹ بنانی پڑے گی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پورا ایک ایکسٹرا لگے گا برائیوں کی کیٹیگریز بتانے میں اور پھر اچھائیوں کی کیٹیگریز بتانے میں بھی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو بے حیا بنا لیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو عزتیں پامال کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے انسان کی دعائیں بھی حبس ہو جاتی ہیں۔ بہت سی کیفیتیں ہیں، مگر گناہوں میں بڑا کرائم کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے کبائر، حدیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بھی انہیں لمحوں میں آپ بھی سوچتے جائیں، میں بولتا جا رہا ہوں، یہ ون وے اسپیچ ہے مگر سوچ تو سکتے ہیں نا لمحے دو لمحے کے لیے۔ سب سے بڑا جرم کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ سب سے بڑا کرائم کیا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ شرک، ٹھیک ہے۔ یہ عبادت کے حوالے سے، حقوق انسانی میں انسانوں کے برتاؤ کے حوالے سے کسی ایک معصوم کو قتل کر دینا، ایک قتل جس نے ایک معصوم بچے کو، قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے ظاہراً کہ جس نے کہا کہ جس کسی نے بھی کسی ایک بے گناہ کو مارا، بے گناہ میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سید ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، افریقن ہو، کوئی کسی طریقے کی شرط نہیں ہے، کسی بھی بے گناہ جان کو ضائع کرنا اس کا گناہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی اور بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ حالانکہ مکہ مدینہ سے بڑی خیرات کے ساتھ قرآن سنائی دیتا ہے۔ آج یہ بھی رپورٹس آئی ہیں، آج یمن میں کسی جنازے پر لوگ شریک تھے تو ایسی بمباری ان فقیر، مسکین، بدحال، کمزوروں پر ہوئی ہے کہ 80-90 سے زیادہ تک تو اس میں قتل کر دیے گئے اور شاید 400-600 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور کہنے کو بڑے اچھی قرات میں شرک بھی کیا جاتا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اور میں دیکھ رہا تھا جلدی کوئی بہت زیادہ فرصت بھی نہیں تھی، ہیڈ لائنز میں کسی ویب سائٹ کی لکھا ہے کہ کیوں لوگ جمع ہوئے؟ ایک جنازے میں شریک ہوئے تھے، لوگ جنازے میں شریک ہوئے تھے اور جنازے میں شریک دیکھ کر لوگوں کو مارا۔ لیکن یہ صرف یزیدیت ہی ہے، دنیا کی قوموں میں جتنی دشمنیاں ہیں وہ مارنے تک ختم ہو جاتی ہیں، یہ صرف یزیدی ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ کہیں بلاس کرتے ہیں لوگ ہاسپٹل میں یا مردے کو نہلانے اور کفن دینے اور اس کو دفنانے جمع ہوتے تو وہاں اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ صرف یزیدیت کی دشمنی تھی جس نے لکھا تھا کہ حسین کو شہید کرنے کے بعد جنازے کو پامال بھی کرنا تھا۔ یہ آج کے یزیدی ہیں بے رحم، جو اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں، انشاءاللہ یہ اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ظالم کا ایک اثر یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی ایک بے گناہ بچے کو مارنا، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا سا آگے بڑھے، کوئی کسی ایسے بڑے اسکالر کو مارے جو دنیا کے کسی ملک میں بڑا فائدہ پہنچا رہا تھا تو وہاں اس کا جو اثر ہوگا زیادہ ہوگا نا، کہ کوئی انسانی خدمت کا انجام دینے والے۔ اگر فرض کریے کوئی کسی مسلمان کو مارے، بھرپور جوان، آپ خود آگے بڑھاتے جائیں گے مثال، اگر کوئی کسی عالم دین کو قتل کر دے، کسی قوم کے کام آنے والے رہنما کو قتل کر دے، اگر کوئی کسی مرجع تخلیق کو قتل کرے، گناہ بڑھے گا نا، گناہ کا درجہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ ایک معصوم بچے کا گناہ اگر کوئی قتل کرے تو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ سوال کیا ہے؟ امام حسین کی بارگاہ میں ہجرت کر کے حاضر ہو تو امام کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ ہجرت کرنا، حسین کی بارگاہ میں آنا، امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ تقاضا ہے۔ اثر کیا ہے؟ توجہ کا طالب علم۔ سب سے بڑا جرم کسی مرجع تخلیق کو قتل کرنا، کسی امام کو قتل کرنا، کسی نبی کو قتل کرنا۔ اب آپ
سید الانبیاء کو کوئی قتل کرے؟ کائنات کا پوری تاریخ انسانی میں، انسانی کرداروں میں سب سے بڑا کرائم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی سید الانبیاء یا سید الانبیاء کے وارث کی جان لے لے۔ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس کا اپوزٹ بھی پوچھ لیتے ہیں، سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدے کا کیا کام ہے؟ کسی بچے کی جان بچانا۔ اگر آپ ماہ رمضان میں ہوں، روزہ بھی ہوں، اور آپ نے نماز کی نیت بھی باندھی ہے، اتفاق سے بالکل قریب سوئمنگ پول کے پاس کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا، تو ایٹ اے ٹائم آپ کو نماز روزہ دونوں ملا کے توڑنا پڑے گا اس بچے کی جان بچانے کے لیے۔ اور وہ بچہ جو بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جس ماں باپ کا بھی ہو، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی جان بچانی چاہیے۔ اور آپ نے جب جان بچا لی نماز توڑ کر، روزہ توڑ کر، قرآن کہتا ہے گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب اگر کوئی کسی مومن کی جان بچائے، پوری چیزوں کو آپ دہراتے جائیں، کسی عالم دین کی جان بچائے، کسی ولی اللہ کی جان بچائے، کسی عام نبی کی جان بچائے، آپ کے ذہن اگر پہنچ سکیں، اگر کوئی کسی سید الانبیاء کی جان بچائے، کوئی سردار انبیاء کی جان بچائے، شعب ابی طالب میں ہر روز رسول کے بستر پر علی کو سلا دے، طالب کو سلا دے، عقیل کو سلا دے، اور رسول کی جان بچاتا رہے۔ اب اگر ابو طالب کو قرآن سلام پیش کرے اور یہ کہے کہ ہم نے تمہاری سرپرستی کی تھی، ابو طالب نے، خدا نے کہا ہم نے سرپرستی کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کسی نبی کا قتل کرنا، کسی امام کا قتل کرنا۔ جلدی جلدی ہم نے جہنم کا جو سب سے بالکل لیسٹ اور سب سے آخری فلور ہے اسے طے کر لیا۔ جہنمیوں کے بھی گریڈ سمجھے نا، تو سب سے بڑا اور سب سے آخری سطح جہنم تک پہنچنے والا کون ہے؟ جو امام کا قاتل بنے۔ ٹھیک ہے؟ اور بلندی کی حد کیا ہے؟ جسے زمانے کا امام سلام بھیجے، جس کے لیے انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور نیک لوگ رش کریں۔ کیا کسی کربلا کے شہید کا اتنا بھی مقام بلند ہو سکتا ہے؟ ہجرت، جناب سلیمان ایک رات میں 1 مہینے کی ہجرت اور سفر کرا دیتے تھے، مادی سفر تھا۔ جو فخر سلیمان حسین ہے وہ کتنا سفر کرواتا ہے؟ ہر شب عاشور سے صبح عاشور آتے آتے بارگاہ حسینی میں آیا، ہر تھا کہاں؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے مثالیں دی نا، ہر کا مقام تھا کیا؟ عام جہنمی ہوتا؟ معمولی درجے کا جہنمی ہوتا؟ جہنم کے درمیانی طبقے میں ہوتا کہ نہیں؟ قاتل حسین بن کر، وارث رسول کا قاتل بن کر جو جہنم کی آخری سطح میں گر رہا تھا، حسین نے اس وقت تھا کہ جب اس نے ہجرت کی اتنا بلند کیا کہ تمام جنتیوں کو رشک ہو رہا ہے، کیا کسی کا اتنا بھی بلند مقام ہو سکتا ہے؟ حسین اس وسیلے کو کہتے ہیں جو سب سے کمتر کو سب سے بہتر بنا دے۔ جو سب سے برے کو سب سے اچھا بنا دے، جو سب سے پسند کو سب سے پست کو سب سے اعلیٰ بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ میں جملہ یہاں پہ رک کر عرض کروں، جناب سلیمان کا تسلط ہواؤں پر تھا کہ وہ 1 رات میں 1 مہینے کا سفر طے کرا دیں۔ حسین کا تسلط نظام جنت و جہنم پر ہے، وہ جسے چاہے جہنم کی آخری گہرائی سے جنت کی آخری بلندی تک پہنچا دیں۔ بس وسیلہ حسین کا چاہیے ہے، ہم ہجرت کریں۔ امام حسین کا یہ فقرہ ہے، اسی فقرے کے لیے شاید میں نے ابھی تک جو باتیں عرض کی اس فقرے تک پہنچنا تھا۔ امام حسین نے کس کو بلایا؟ نوجوانوں کو، کہ جو جتنے جوان ہیں وہ آئیں، جو خوبصورت ہیں وہ آئیں، جو مالدار ہیں وہ آئیں، جو قبیلے کے سردار ہیں وہ آئیں، جن کی جان پہچان ہے وہ آئیں۔ امام حسین نے جو جملہ ارشاد فرمایا، من کانا باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔
جو بھی ہمیں اپنی مہجہ قلب دینا چاہے، سر نہیں، میں عرض کروں گا یہاں وقت تمام ہے، کربلا کے شہیدوں نے صرف سر نہیں دیے، رگے قلب پیش کی ہے، دیا نہیں ہے، پیش کیا۔ وَمُوَطِّنًا عَلَى اللَّهِ، جن کی نیشنلٹی للہیت ہے، جو ہوتا ہے نا سٹیزنشپ کی بات ہوتی ہے، وطنیت کی بات ہوتی ہے، جو اللہ اور اللہ کی خوشنودی کو اپنا وطن بنائیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے، جہاں تک میں جاؤں گا امام بتا رہے ہیں میں تمہیں لے جاؤں گا، بس تمہیں چلنے کی ضرورت ہے، چلو۔ تو امام کی نصرت کا تقاضا بصیرت ہے، امام کی نصرت کا تقاضا ہمیشہ ہجرت کی حالت میں رہنا ہے، ایک اسپریچول جرنی ہے وہ جاری ہے۔ امام کہاں تک پہنچائیں گے جن بلندیوں کو ہم سوچ بھی نہیں سمجھ سکتے، جن کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بلند ہمیں امام کر دیں گے، بس یہی کیفیت ہے۔ اور اس کیفیت کے قابل اگر ہم بن جائیں، ہمارے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے ہم اپنی اولادوں کو آمادہ کر سکیں، اس قابل بنیں کہ جیسے تصور کریں۔ میں تو اپنے جذبات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے بھی جذبات ہیں، جب ہم مجلس اذان میں آ رہے ہیں، محرم میں آ رہے ہیں، جب کبھی بھی تو یہ تصور یہ نہیں ہے کہ صرف ایک رسم ہو رہی ہے، میں بھی لباس سیاہ پہن کر کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، یہ سوچیں کہ ابھی ابھی وہاں لشکر حسینی آمادہ ہو رہا ہے، جیسے امام حسین نے حبیب کو خط بھیجا ہے، شاید پیغام مجھے بھی آیا ہے، میں تیزی سے پڑھوں کہ میں آگے بڑھوں گا تو مجھے بھی زینب کا سلام آنے والا ہے۔ یہ تصور کروں کہ مولا کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جاؤں تو اتنا بلند ہو جاؤں گا کہ علی اکبر استقبال کے لیے آئیں گے، ابو الفضل عباس استقبال کے لیے آئیں گے، مولا جناب زینب کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ عزیزو 6 محرم کی تاریخ گزر گئی، بڑی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، اس شہید کا ذکر کرنا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ رسول کا نواسا، جو حسین کا بیٹا بھی ہے مگر ہو بہو رسول کی تصویر ہے۔ اللہ اکبر، بہت مشہور جملہ ہے، امام حسین نے جب علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دی، ایک عجیب کیفیت ہے۔ میں عام طور پر مصائب کے دوران یہ ہمیشہ معروضہ رکھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا غور کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے جائیں، یقیناً آنکھیں نم ہوں گی مگر اس پر تھوڑا سا توجہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں جب علی اکبر آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ یوں تو اکثر شہداء کو امام نے جلدی جانے کی اجازت نہیں دی، کلرز کیا جائے گا زندگی رہی تو جناب قاسم کو امام بھیجنے پہ تیار ہی نہیں تھے، اور محمد کو جلدی اجازت نہیں دی، حبیب سے کہا تم میرے مہمان ہو، میرے دوست ہو، حر سے کہا تم مہمان ہو، جلدی کسی میں، لیکن علی اکبر ایک ایسا شہید ہے جسے امام نے جلدی اجازت دی، لیکن یہ جذبہ ہے قربانی کا، اللہ بڑی معنویت پائی جاتی ہے۔ جب علی اکبر آئے بھرپور جوان بیٹا ضعیف باپ کے مقابل کھڑا ہوا اجازت دینے کے لیے، اجازت میدان جانے کی، امام حسین کا فقرہ میں فضائل بیان کر رہا ہوں جناب علی اکبر کے ایک جملے میں، 1 منٹ، وہ کیا فضائل ہیں؟ امام حسین نے کہا پروردگار تو گواہ ہے نا، میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً و خلقاً و منطقاً، خدا کی قسم یہ 3 جملے 3 لفظ نہیں ہیں امام حسین کے، یہ علی اکبر کی فضیلت میں نازل ہونے والی آیت تطہیر ہے۔ خلق کہتے ہیں صورت کو، کریشن، بناوٹ، شکل، شمائل، روح، رنگ، خلق کہتے ہیں اخلاق، کردار کو، منطق بولنے کا انداز۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میدان میں وہ جا رہا ہے جس کی صورت بھی رسول جیسی اور جس کا اخلاق صاحب خلق عظیم جیسے اخلاق، جو صاحب خلق عظیم رسول ہے نا، صاحب خلق عظیم، منطقاً بولنے کا انداز، وہ بولتا ہے کس طرح جیسے رسول کے لیے کہا وما ینطق عن الہوی، جو کچھ کہتا وحی پروردگار۔ یہ فضیلت ہے، یہ بڑی عظیم فضیلت ہے، تاریخ نے وہ تفصیل نہیں بتائی لیکن ایک جملہ بھی بعض اوقات پوری ایک کتاب ہوتا ہے۔ امام حسین کو جب بھیجنے کا وقت آیا تو کہا میں اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو ہو شبیہ رسول تھا۔ نام کیا تھا؟ نام علی اکبر تھا، علی اکبر تھا نام، نہ علی تھا۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا اے فرزند رسول، آپ نے پورے بیٹوں کا نام، تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا، اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹے دیے ہوتے تو سب کا نام میں علی رکھتا۔ نام علی صورت رسول کی، یہ علی اکبر نہیں تھے، بیک وقت رسول علی نبی و ولی دونوں کی تصویر کا عکس تھا، جو دونوں کو امیر المومنین اور رسول اللہ کو یکجا دیکھنا چاہیں وہ علی اکبر کو دیکھیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ضعیف باپ کے لیے کڑیل جوان بیٹا تھا، اسی لیے روایت میں ہے کہ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا کسی بھی انسان کی دنیا میں خوشی کا سب سے بہترین موقع کون سا ہوتا ہے؟ انسانی نفسیات کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کسی بھی شخص کو
سب سے بہترین موقع اس کی خوشی کا کب ہوتا ہے؟ امام نے کہا جب اس کا بیٹا یا بیٹی، اس کا فرزند جوان ہو کر اس کے سامنے آئے اور چلے، کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ اطمینان اور خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا جوان اس کے سامنے چلے اور آباد رہے۔ ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھ لیا سب سے دکھ اور سب سے درد کا مقام کسی انسان کے لیے کب ہوتا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابتا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سب سے دردناک مقام وہ ہوتا ہے جب کسی ضعیف باپ کو اپنے کڑیل جوان بیٹے کی میت اٹھانی پڑے۔ کسی نفسیات کو شاعر نے مینویس نے پیش کیا، پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شہر مشرقین سے چھوٹے، محب و بیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے۔ پکارتے تھے میرے شہید پہ سر، پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پہ سر، میرے جوان میرے محروم میرے سعید پہ سر، میرے حسین میرے یوسف میرے رشید پہ سر، قریب ہو کہیں میدان سے یا بعید پہ سر، پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، نظر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا۔ امام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا، پھر بھی یہ باپ کا معاملہ ہے، لیکن جب ماں کے نفسیات کی بات ہو، اللہ اکبر، جوان بیٹے کا داغ، عربی زبان میں ماں کے مصائب کے لیے خاص لفظ لکھا ہے ثقلہ، ایسا گریا ایک ماں جو جوان بیٹے کی میت پر کرتی ہے اسے کہتے ہیں ثقلہ، یعنی خاص گریا۔ اس لیے کہا گیا ہے، تاریخ میں ہے، روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جناب اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم کا انجام دے دیا اور قربانی ہو بھی گئی اور قبول بھی ہو گئی اور جناب اسماعیل کی جان بچ بھی گئی، اور واپس آنے کے بعد پورا واقعہ جناب ہاجرہ بیوی کو بتایا گیا، تو روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جناب اسماعیل کے گلے پر ہلکا سا ایک خراش تھا، اس چھری کا جو کوشش میں ہوا تھا، ایک ہلکا سا خراش کا نشان تھا۔ ہمارا سلام عظمت ہاجرہ بیوی پر۔ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ماں یہ سوچتی رہی، خدا کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لاتے ہوئے ماں کا دل تھا یہ سوچتی رہی کہ اگر میرا لاش ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ اے ہاجرہ بیوی ذرا کربلا میں آئیے، ام لیلا کے بازو تھامیے، یہاں مرنے کا تصور نہیں ہے، یہاں کڑیل جوان بیٹے کا داغ اور کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جب قائد خانہ شام سے قافلہ ہو رہا تھا، جب شہداء کے سر آ رہے تھے تو اچانک جیسے ہی علی اکبر کا سر آیا، اگر میری ماں بہنیں سن سکے تو سنیں، ایک جوان بیٹے کا جب سر آیا تو روایت کے الفاظ ہیں شام کی خاتون نے یا شام کی عورتوں نے ببانگ دہن کہا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ خدا کرے اس جوان کی ماں دنیا میں نہ رہے، وہ کیسے زندہ رہ گیا ہے، اس جوان کے چہرے کو اور اس سر کو دیکھ سکتی ہے۔ ام لیلا نے کہا نہیں، یہ ام لیلا ہے اور اس مصیبت کو برداشت کرے گی۔ آزاد اور میں نے اشارے کیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس شہادت کے حوالے سے آخری جلدی سے 2-3 جملات، جب امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دے دی، سواری پر سوار ہو کر جانے لگے، اجازت تو دے دی، جلدی اجازت دے دی تھی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر کی سواری آگے بڑھی ہی نہیں تھی کہ اتنے میں قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، بابا میں آپ سے رخصت ہو چکا تھا، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے دلوں کو خالص کر دے انشاءاللہ، ظالموں کا ظلم ختم ہو، دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، زائرین کی عزاداروں کی زیارت گاہوں کی حفاظت ہو، علماء مراجع کی نصرت ہو، ہم زمانے کے امام کی نصرت کے قائل بن جائیں، ہماری اولادوں کی صحیح عزاداری کے سائے میں ایمانی روشنی میں تربیت ہو سکے، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، ہم دنیا کی تمام مادیتوں سے ابھر کر مولا ابا عبداللہ اور مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں آنے کے قابل ہو جائیں۔ عزادار علی اکبر گئے اور اس کے بعد اپنے جد کی بہادری کے جوہر دکھا چکے، وہ وقت بھی آیا کہ ادھر ماں مصلی عبادت پر ہے، در خیمہ پہ فضا کھڑی امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، چہرے امام سے
जनाब फिज़ा तर्जुमानी करती है हालात का। उम्मे लैला के लिए, जनाब ज़ैनब के लिए एक मरतबा वक्त भी आया कि तफसीलात से इख्तिसार से काम लेते हुए अर्ज़ करूँ कि एक मरतबा वक्त भी आया कि इमाम हुसैन ने कहा, ए उम्मे लैला, माँ की दुआ बच्चों के हक़ में जल्द मुस्तजाब होती है, ज़रा दुआ करो। फिर एक बार शबीह रसूल की ज़ियारत का शौक़ है, दीदार का शौक़ है। माँ ने मुसल्ले को बिछाया, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले परवरदिगार, याकूब करबला से यूसुफ करबला को मिला दे। तारीख कहती है जनाब अली अकबर आ तो गए, मगर अल्लाह किसी बाप को बेटे का ये मंजर भी न दिखाए। या अबा अल-अतशु क़तलनी, प्यास मुझे मारे दे रही है बेटा, करीब आओ। अल्लाह अल्लाह, ये इम्तिहान अली अकबर था कि हुसैन की प्यास का एहसास अली अकबर को शायद कराना था। का बेटा अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर करीब आकर पीछे हो गए, बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं, बाबा आपकी ज़बान इतनी ज्यादा खुश्क है। इमाम ने जामे कौसर की बशारत दी, अली अकबर गए आखिरी मरहला, यहाँ तक कि घोड़े से जमीन पर आए। जो भी शहीद घोड़े से जमीन पर आता तो जो अल्फाज है इमाम को पैगाम देने के, या मौला अदरिकनी, ए मेरे मौला मदद को आइए, ए आका मदद को आइए। लेकिन अली अकबर ने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तारीख क्या कहती है, रिवायत के अल्फाज क्या है। जनाब अली अकबर ने कहा, या अबता अलैका मिन्नी अस्सलाम, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। क्यों शहजादे, आप मदद के लिए नहीं बुलाते? शायद बढ़कर आवाज में मैं जानता हूँ ज़ईफ़ बाप से कड़िया जवान बेटे का जनाजा देखा न जाएगा। इमाम हुसैन आए, अज़ादारों मैंने मजलिस तमाम कर दी, बेटा रास्ता नहीं दिखाई देता, कुछ नजर नहीं आता। या अली, या अली, या अली। एक मरतबा कड़िया जवान बेटे को कि सीने में बर्छी की अनी देखी। 3 मरतबा आवाज़ रिवायत में है कि इमाम हुसैन ने अली अकबर के बोसे लिए। एक मरतबा अली अकबर पे खुद को गिरा दिया, बेटा बेटा इस दुनिया पर खाक हो तुम्हारे बाद। फिर चेहरे को उठाया, फिर एक मरतबा अली अकबर पे के मुंह पे मुंह रख दिया, बेटा बेटा। रिवायत कहती है, इमाम ने रिवायत की जो लफ्ज हैं, जो अल्फाज हैं, उसमें बताया गया, वदा खद्दहु अला खद्दह, मजलूम बाप ने अपने रुखसार बेटे के रुखसारों पे रखे। बेटा लानल्लाहु कौमन क़तलूहु, खुदा गारत करे उस कौम को जिसने तुम्हें शहीद किया। फिर सर को उठाया, फिर मुंह में मुंह रख दिया, बेटा जाओ, खुदा हाफिज, अल्लाह मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। अज़ादारों ज़ईफ़ बाप, कड़िया जवान की मैयत नहीं उठी। एक मरतबा मदद के लिए बुलाते हैं, बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन की मदद करो। इधर इमाम हुसैन बच्चों के सहारे जनाजा लेकर खैमों के करीब पहुंचे। माँ का क्या दिल था, ज़ैनब जिसने 18 बरस पाला था, एक मरतबा तेरे खैमा पे इस्तेमाल के लिए आ गई। सैयदी ऐ आका, कैसी दिन के लिए 18 बरस पाला। Husain, Husain.